ہو سکتا، اور نبیوں پر بھی اللہ نے اپنے رسولوں پر تکلیف بھیجی، اور یہ تکلیف دے کر اپنے بندوں کو اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس تکلیف میں کیا کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا، اے خضر علیہ السلام، آپ اللہ سے دعا کریں، آپ تو اللہ کے مقبول بندے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام جو دعا مانگتے وہ مقبول ہی مقبول ہوتی ہے۔ آج بھی حضرت خضر علیہ السلام دنیا میں موجود ہے، اور وہ تب دریاؤں کے سمندروں کے قریب جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اور اب بھی بہت سارے لوگوں کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام سے وہ بندہ تلاش کر کے حضرت خضر علیہ السلام کو مل گیا اور کہنے لگا، اے خضر علیہ السلام، اللہ آپ کی دعا کو رد نہیں کرتا، میرے لیے دعا فرما دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا دعا کرنی ہے؟ کہا، آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ دنیا میں مجھے کوئی پریشانی نہ ہو، دنیا میں کوئی غمگینی نہ ہو، دنیا میں میرے اوپر کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے خدا، یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا، مجھے اس دعا کی اجازت نہیں ہے، مجھے اس دعا کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے اس دعا کی مجھے اجازت نہیں دی۔ تو فرمایا کہ چلو ایسا کر سکتا ہوں، دنیا کا چکر لگاؤ اور دیکھو جو دنیا میں سب سے زیادہ راحت والا ہے، جو دنیا میں سب سے زیادہ بے غم ہے، اس بندے کو تلاش کرو، اور جیسے وہ بندہ ہوگا تو میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا کہ اے اللہ، جیسے فلاں بندہ بغیر غم کے، فلاں بندہ بغیر تکلیف کے ہے، الہ العالمین اس کو بھی ویسا ہی بنا دے، اللہ تمہیں ویسا ہی بنا دے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بات سن کر آدمی شہر شہر، بستی بستی، کریا کریا گھومنے لگا، چکر لگانے لگا۔ ایک کے پاس گیا، دولت مند ہے، حشمت والا ہے، وجاہت والا ہے، خوبصورت چہرے والا ہے، اس سے جا کے پوچھتے، بتاؤ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہتے، یار کچھ نہ پوچھو، اپنی کہانی کے لمبے لمبے قصے چھیڑ بیٹھا کہ میرے سے زیادہ دنیا میں کوئی غم والا نہیں ہے۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے، دیکھا یہ بڑا زمیندار ہے، بڑا جائیداد والا ہے، بڑے اس کے پاس جانور ہیں، یہ بڑا اعلیٰ مالک ہے علاقے کا، اور اس کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے، بتاؤ تمہاری کس حالت میں گزر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں، یار میرے سے زیادہ کوئی غمگین نہیں ہے، میں آپ کو اپنا دل کھول کر نہیں دکھا سکتا، میرے سے زیادہ دنیا میں کوئی غمگین نہیں ہے۔ چلتا 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 ایک جوہری کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور اس جوہری کو جا کر کہتا ہے، اے جوہری، تیرے سامنے اتنے خوبصورت نوجوان، اتنے اعلیٰ قسم کا لباس پہننے والے، اتنے حسین چہرے والے تمہارے بیٹے ہیں، اور یہ تمہارے آگے فرما برداروں کی طرح کام کر رہے ہیں، تمہارے سے زیادہ دنیا میں کوئی خوش قسمت نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا، نہ یہ بات نہ کہو، میرے سے زیادہ کوئی غمگین ہونے والا نہیں ہوگا، میں وہ آدمی ہوں، اگر تمہیں اپنی ہسٹری سنانا شروع کر دوں، میرے سے زیادہ تمہیں کوئی غم والا نہیں ملے گا۔ بازو پکڑا، ایک کمرے کے اندر لے گیا اور کہنے لگا کہ میری ایک حسین جمیل بیوی ہے، لیکن میں اس پر قدرت حاصل نہیں کر سکتا، اور میں اس کے اوپر قادر نہیں ہو سکتا، اور یہ جو بچے نظر آ رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ بچے میرے نہیں ہیں، یہ بچے تو زنا سے پیدا شدہ بچے ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران ہو کر سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا، الہ العالمین، جس حالت میں تو نے مجھے رکھا ہوا ہے یہ حالت بڑی درست ہے۔ یہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آتا ہے دوبارہ، اور حضرت خضر علیہ السلام پوچھتے ہیں، بتاؤ کیا دعا مانگنی ہے تمہارے لیے، کون بندہ تمہیں پسند آیا؟ وہ کہنے لگا، اللہ سے میرے لیے کوئی یہ دعا نہ مانگو، میں نے دنیا کے ہر کونے میں چکر لگایا، کریا کریا پھرا، بستی بستی پھرا، شہر شہر پھرا، مجھے کوئی آدمی بغیر غم والا، بغیر پریشانی والا نظر نہیں آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ میں تمہارے لیے کون سی دعا کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا، میں جس حالت میں ہوں اللہ کا شکر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تمہارے ساتھ
आफियत का मामला फरमाए, अल्लाह तुम्हारे साथ खैर का मामला फरमाए, अल्लाह तुम्हारे साथ फजल का मामला फरमाए। ये दुआ हजरत खजीर अलैहिस्सलाम ने दी है। मालूम हुआ कि दुनिया में आप चक्कर लगाए, कोई आपको बगैर परेशानी और बगैर गम वाला बंदा नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखें, जो परेशानी अल्लाह के करीब कर रही है, अल्लाह के नजदीक कर रही है, मस्जिद के नजदीक कर रही है, नमाज के नजदीक कर रही है, अल्लाह के जिक्र के करीब कर रही है, सजदों के करीब कर रही है, तिलावत के करीब कर रही है, अल्लाह के कुरान से जोड़ रही है, ये समझ लो ये परेशानी और तकलीफ अल्लाह की रहमत है। और जो परेशानी तुम्हें अल्लाह के सजदों से रोक दे, जो परेशानी तुम्हें मस्जिद से रोक दे, जो परेशानी अल्लाह के जिक्र से रोक दे, जो परेशानी अल्लाह के कुरान की तिलावत करने से रोक दे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर बार बार माफी मांगे और कहें, इलाहुल आलमीन, मेरे से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया कि तूने मुझे गुनाह की पकड़ में मस्जिद से दूर कर दिया और अपने सजदों से महरूम कर दिया है। इसलिए ये दो किस्म की परेशानी, और हर बंदे को परेशानी, नेक है तब परेशान है, बद है तब परेशान है, हर आदमी परेशान है, लेकिन उस परेशानी का लेवल मुख्तलिफ है। एक आदमी वावेला करता है और एक आदमी सब्र के साथ सहता है। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है मेरे दोस्तों। और एक हदीस में इससे भी एक अजीब वाकया लिखा हुआ है, الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.